فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أماما يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. گزشتہ خطبہ جمعہ میں سائنز آف دا آور، قیامت کی نشانیاں اور قیامت سے پہلے واقعہ ہونے والے بعض امور کو ہائی لائٹ کیا تھا. آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ دا ہارر آف دا ہاور، قیامت کی ہول ناکیوں کو ایڈریس کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات ہی بیان کرنے، پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور قیامت کے دن کی سختیوں سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین. محترم سامعین و سامعات، قیامت والے دن ہر بندہ اپنے آخری عمل پر اٹھایا جائے گا. جو مرنے کے وقت وہ کر رہا ہوگا،
جس حالت میں ہوگا اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 977 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث، اللہ تعالیٰ اٹھائے گا کل عبد، ہر بندے کو، علی ما مات علیہ، جس حالت میں وہ مرا ہوگا، فوت ہوا ہوگا، آخری وقت میں کیا کر رہا ہوگا اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ اور جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو یہ جو زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں یہ زمین اس وقت نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ آسمان ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر کوئی اور زمین پیدا فرمائے گا، کوئی اور زمین ہوگی اور کوئی اور آسمان ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 48، اللہ فرماتے ہیں یوم، اس دن، تبدل الارض، اس زمین کو بدل دیا جائے گا، غیر الارض، کسی اور زمین کے ساتھ، والسماوات، اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا، وبرزوا للہ، اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، واحد القہار، جو اکیلا ہی ہے اور سب پر غالب ہے۔ تو اس آیت سے کیا بات ثابت ہوئی کہ یہ زمین جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ نہیں ہوگی۔ بات کہتے ہیں یوم عرفات والا دن جو عرفہ کا میدان ہے وہ ہوگا، نہیں، یہ زمین ہوگی نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس آیت کو سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول، جب اس زمین کو بدل دیا جائے گا یہ آسمان بھی نہیں ہوں گے، نئی زمین ہوگی، نئے آسمان ہوں گے، تو اس میں کچھ وقت، چاہے 1 سیکنڈ ہی ہو، وقت تو لگے گا ہی نا، تو لوگ اس وقت کہاں ہوں گے؟ بڑا لاجیکلی سوال کیا اماں عائشہ صدیقہ نے کہ وہ جتنا ٹائم ہوگا، جتنی دیر میں یہ بدلے گا، چاہے وہ 1 سیکنڈ ہی لگے، لیکن لوگ کہاں ہوں گے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 7056 7056، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی الصراط، لوگ اس وقت پل صراط پر ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنا لاجیکل سوال کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلیئر فرما دیا کہ لوگ اس وقت پل صراط پر ہوں گے۔ اور جب لوگوں کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو وہ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر مختون، یعنی ختنے کے بغیر حالت میں ہوں گے۔ دلیل کیا ہے؟ سورۃ انبیاء آیت نمبر 104، اللہ فرماتے ہیں کما بدأنا الاول خلق، جیسے ہم نے پہلے دن انسان کو پیدا فرمایا، نعیدہ، ہم دوبارہ بھی اس کو اسی حالت میں پیدا فرمائیں گے، وعدن علینا، ہمارا یہ وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، اور ہم ایسا ضرور کر کے رہیں گے کہ جب دوبارہ اٹھائیں گے تو جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا، ننگا جسم ہوگا، ننگے پاؤں ہوں گے اور بغیر ختنہ کے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6527، اس حدیث کی راوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، یوم القیامہ، قیامت والے دن، حفاتن، ننگے پاؤں، عراتن، ننگے بدن، غرلن، غیر مختون،
بغیر ختنے کے۔ ہم عائشہ صدیقہ نے یہ سنا تو پریشان ہو گئیں۔ کل تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الرجال والنساء جمیعا، مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں گے اور ننگے ہوں گے، ینظر بعضهم الی بعض، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، بڑا مطلب کہ عجیب معاملہ ہوگا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، الامر اشد، اس دن معاملہ بڑا سخت ہوگا، کسی کو یہ ہوش نہیں ہوگی ان ینظر بعضهم بعض کہ کوئی ایک دوسرے کو دیکھے، معاملہ ہی بڑا سخت ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی فکر دامن گیر ہوگی، کوئی کسی سے پوچھے گا نہیں۔ اور اسی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ سورۃ عبسہ کی آیت نمبر 33 سے 37 تک میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ کان بہرے کرنے والی قیامت برپا ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، اپنے بھائی سے وہ بھاگے گا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے ماں باپ سے دور بھاگے گا، جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس سے دور بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن لِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ایسی فکر دامنگیر ہوگی، ایسی پریشانی ہوگی کہ کسی کو اپنی سوا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ اور اس وقت ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 7203، اور اس کے راوی ہیں سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اس سورج کو 1 میل کے فاصلے پر کر دیا جائے گا۔ اس وقت سورج جو ہے یہ 70 کروڑ 1 کروڑ، یہ جو اس وقت سورج ہے 7 کروڑ 70 لاکھ کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ اس وقت یہ سورج جو ہمیں نظر آتا ہے یہ 7 کروڑ 70 لاکھ کلومیٹر دور ہے، اور قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 1 میل کی مسافت پر کر دیا جائے گا، اتنا انسانوں کے قریب کر دیا جائے گا، اور جس کے نتیجے میں کیا ہوگا، لوگ پسینے میں سے شربور ہوں گے، پسینے میں ہوں گے، اور ہر ایک کا پسینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَكُونُ النَّاسُ، ہر شخص عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْأَرَقِ، اپنے پسینے میں اپنے اعمال کے حساب سے ہوگا، جس کے گناہ کم ہوں گے وہ ٹخنوں تک ہوگا، جس کے زیادہ ہوں گے وہ گھٹنوں تک ہوگا، جس کے اور زیادہ ہوں گے وہ کمر تک ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتا، اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا الافی، اپنے منہ تک لے گئے کہ کسی کا پسینہ اتنا بھی ہوگا، ہر کوئی پسینے میں غرق ہوگا، پریشانی کے حال میں ہوگا، اور 70 ہاتھ تک اس کا پسینہ ہوگا۔ ایک اور متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں ہے 4938 اور مسلم میں ہے 7203، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، کالا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یومن، اس دن یقوم احدہم فی رشہ، کسی کا پسینہ جو ہے اس کے کانوں تک پہنچ چکا ہوگا، اتنا سخت دن ہوگا، اور ہر کوئی چاہے گا کہ کوئی کسی طریقے سے میں بچ جاؤں، فدیہ دے دوں، کچھ دے دوں،
یہاں تک کہ اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ مجھے یا اللہ چھوڑ دو، میرے ماں باپ کو رکھ لو، میری اولاد کو رکھ لو، میری بیوی کو پکڑ لو، میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو یا اللہ پکڑ لے اور مجھے چھوڑ دے۔ لیکن اس دن ایسا معاملہ نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہوگا، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 281 میں اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا، ڈرو اس دن سے، یومن، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، ثم وفا، پھر ہر ایک کو بدلہ ملے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو چھوڑ دیا جائے گا، کسی کو پکڑ لیا جائے گا، یا کسی کے سبب کسی کو پکڑ لیا جائے گا یا فدیہ لے لیا جائے گا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اپنا حساب دینا پڑے گا اور ہر ایک سے حساب لیا جائے گا۔ لیکن اس دن 7 ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس وقت زمین پر اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کا، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ ان 7 خوش نصیبوں کو دے گا۔ وہ کون ہیں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 660 660، اور مسلم میں ہے 2380، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ایسے شخص جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جب کہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 میں پہلا شخص عادل حکمران، ایسا حکمران جس نے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حکمرانی کی ہوگی۔ نمبر 2، وہ نوجوان شخص جس نے جوانی میں عبادت کی ہو۔ بوڑھا ہو کر تو مسجد میں آ ہی جاتا ہے، اس کو کام ہی کوئی نہیں ہوتا، اس کا پھر کام یہ ہوتا ہے مسجد میں بیٹھنا۔ صحیح عبادت کا اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہے جب تم جوانی میں ہو تو عبادت کرو۔ تو ایسے نوجوان شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ تیسرا فرمایا وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے، زیادہ تر ٹائم وہ مسجد میں گزارے، یہ تیسرا خوش نصیب ہوگا۔ اور چوتھا خوش نصیب وہ ہوگا جس نے آپس میں محبت کی کسی دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور 5واں وہ شخص ہے جس کو کسی نے، عورت نے بے حیائی کی دعوت دی لیکن اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس نے وہ بے حیائی کا کام نہ کیا۔ اور 6واں شخص وہ ہے جس نے صدقہ کیا اس طرح کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، یعنی دائیں ہاتھ سے کیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی۔ اور 7واں وہ شخص ہے جس نے اکیلے بیٹھے ہوئے اس کو اپنے گناہ یاد آ گئے، اس نے اللہ سے توبہ کی، استغفار کیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو اللہ تعالیٰ ایسے 7ویں شخص کو بھی اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور صحیح مسلم میں ایک 8ویں شخص کا بھی ذکر ہے کہ وہ شخص، صحیح مسلم میں 7512، اور اس کے راوی ہیں سیدنا کعب بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ 8واں شخص وہ ہے جس نے کسی تنگ دست کو، کسی نے کسی سے قرض لیا اور وہ اب تنگ دستی کی حالت میں ہے، تو اس سے قرض کا مطالبہ نہیں کر رہا بلکہ اس کو مہلت دے رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، تھوڑا سا اور ٹائم لے لو۔ اگر وہ بہت ہی مالدار ہے تو اس کو معاف کر دیا، تو اللہ اس 8ویں شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور اس قیامت والے دن جب کہ لوگوں کا پسینہ بہہ رہا ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں غرق ہوں گے، بڑی پریشانی کے عالم میں ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا تو لوگ سخت پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اور اس بات کی خواہش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لینا شروع کر دے۔ معاملہ کیا بنتا ہے، لیکن کم از کم حساب تو شروع ہو جائے۔
سوچتے ہیں کہ کیا کریں، تو سارے متفق ہو کر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے۔ بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 3340 اور مسلم میں ہے 499 489 اور 480 دو ہیں۔ مسلم میں 2 حدیثیں اوپر نیچے اور بخاری میں 1 ہے 3340۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم بڑی بری حالت میں ہیں، سخت پریشانی کے عالم میں ہیں، آپ سارے انسانوں کے باپ ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے، حساب تاب ہمارا لینا شروع کر دے اللہ تعالیٰ۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کہیں گے ٹھیک ہے، تم سب لوگ پریشان ہو، میں خود پریشان ہوں، اس لیے کہ میں نے اللہ کی ایک بات نہیں مانی تھی۔ اللہ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے، اس کا پھل کھانے سے منع کیا، لیکن میں نے غلطی کر دی۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے یہی سوال کر لے، نفسی نفسی، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں میں تمہیں ریکمینڈ کر دیتا ہوں کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ پہلے صاحب شریعت رسول ہیں، وہ مدد کریں گے، ان کے پاس چلے جاؤ میری رائے کے مطابق۔ تو لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ زمین پر اللہ کے پہلے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسالت دی، آپ کو اللہ نے اپنا شکر گزار بندہ ڈکلیئر کیا، تو آپ ہماری مدد کریں۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس جرم میں پکڑ لے۔ نفسی نفسی، مجھے تو اپنی پڑی ہے، میں نہیں کچھ کر سکتا۔ تم ایسا کرو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اپنا بنایا ہوا ہے، تو وہ تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ لوگ چلتے چلتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، ان کو کہیں گے کہ اے ابراہیم، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ ہماری کچھ سفارش کریں۔ اور سفارش بھی کیا ہے کہ اللہ کو کہیں کہ صاف شروع کر لیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی 3 باتیں یاد آ جائیں گی جو انہوں نے توریہ کیا، تے واو رے، یہ توریہ کرنا کہتے ہیں کہ زو میں نہیں بات کر دینی، ایسی بات کر دینی جس سے کہنے والے کا مقصد کچھ اور ہو اور سمجھنے والے کا کوئی مقصد اور ہو۔ مثال کے طور پہ سیدنا ابو بکر صدیق جب سید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، تو رستے میں ایک شخص مل گیا، اس نے کہا ابو بکر یہ کون ہے شخص جس کے ساتھ تم جا رہے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا ھذا رجل یہدی الی السبیل، یہ ایک شخص ہے جو مجھے رستہ بتا رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کیا تھا کہ یہ جو شخص ہے یہ گائیڈ ہے، رستہ بتا رہا ہے۔ حالانکہ کہنے کا مین مقصد کیا تھا کہ رسول تو ہمیشہ سیدھا راستہ ہی بتاتے ہیں، تو اس طرح کی بات کر دی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنی باتیں یاد آ جائیں گی 3۔ ایک تو یہ کہ میلے میں جانے لگے تھے، تو لوگوں نے کہا ابراہیم آؤ ہمارے ساتھ میلے میں، تو ابراہیم نے کہا کہ اگر میں ان کے ساتھ میلے میں چلا گیا تو میں نے تو پیچھے بتوں کو توڑنا ہے، تو ان کو بہانہ کر کے کہتے ہیں میں بیمار ہوں۔ نے کہا اچھا بیمار ہو، پھر چھوڑ گئے۔ مقصد کیا تھا یہ کہنے کا کہ تم جاؤ، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، تاکہ بتوں کو میں توڑ دوں۔ اسی طرح دوسری دفعہ جب انہوں نے بتوں کو توڑ دیا، توڑا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن کلہاڑا سمجھانے کے لیے بڑے بت کے پاس رکھ دیا تاکہ لوگ آئیں سوال کریں، تو ان کو کہو کہ یہ جس کے پاس کلہاڑا اس سے پوچھو، لوگوں کو سمجھانا تھا۔ تیسرا جب بادشاہ کے پاس گئے تو اپنی بیوی کے متعلق اس نے پوچھا یہ کون ہے، تو کہا یہ میری دینی بہن ہے۔ تو ساری عورتیں جو ہیں ایک دوسرے کی دینی بہنیں ہوتی ہیں، تو یہ توریہ کیا۔ تو اسی کو خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ تو بھائی نفسی نفسی، مجھے ڈر ہے، میں پریشان ہوں کہ کہیں میں خود نہ پکڑا جاؤں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرف ریکمینڈ کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ پہنچتے ہیں تو وہ بھی اپنا عذر پیش کرتے ہیں کہ میرے سے ایک بندہ جو ہے وہ ناحق قتل ہو گیا تھا، اللہ مجھے کہیں اس میں پکڑ نہ لے، نفسی نفسی، مجھے تو اپنی پڑی ہے، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کو کہیں گے، وہ بھی اپنے طرف سے کہیں گے کہ نہیں، آج کا دن
بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، لیکن تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ تو وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ لوگ کہیں گے کہ ہم تو وہاں سے چلتے آ رہے ہیں، سیدنا آدم کے پاس گئے انہوں نے سیدنا نوح کو ریکمینڈ کر دیا، پھر سیدنا ابراہیم کے پاس گئے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ریکمینڈ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو ریکمینڈ کر دیا، تو اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3361، کہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف فرما دی ہیں، آپ اللہ سے سفارش کریں کہ حساب شروع کر دیں، ہماری حالت بڑی غیر ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اٹھ کر ان کے ساتھ چل پڑوں گا، اللہ اکبر، اور عرش کے نیچے آ کر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ کی حمد بیان کروں گا، اللہ کی ثنا بیان کروں گا، دعائیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ، حدیث کا نمبر میں نے دے دیا 3361 اور مسلم میں ہے 489، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرمائے گا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیں، سل توتا، آپ سوال کریں، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، اشفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شفاعت کریں تو شفا، آپ کی شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود پر فائز کر دے گا، اور پھر میں اللہ کے حکم سے جس کی سفارش اللہ کہے گا میں شفاعت کروں گا۔ محترم سامعین و سامعات، یہ قیامت کا دن جو ہے یہ پیشی کا دن ہوگا، ہر ایک کو اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 103 اور مسلم میں ہے 7225، اور اس کی راوی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 8، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ پس اس کا آسان حساب ہوگا، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حساب مختلف قسموں کا ہوگا؟ کسی کا مشکل ہوگا، کسی کا آسان ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، حساب جس کا ہو گیا وہ پکڑا گیا۔ اس آیت سے مراد حساب وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو، اس سے مراد اللہ کے سامنے معاملہ پیش کرنا ہے۔ اگر حساب پیش کر دیا گیا اور اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ تم نے کیسے کیا یا کیوں کیا، تو پھر انسان کے پاس جواب نہیں ہوگا، معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 2425، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے قیامت والے دن ہر شخص کی 3 پیشیاں ہوں گی، 3 پیشیاں ہوں گی۔ یعرض الناس، لوگوں کو پیش کیا جائے گا، یوم القیامہ، قیامت والے دن، ثلاثہ اوزار، 3 پیشیوں میں، ہر شخص کی 3 پیشیاں ہوں گی۔ فاما عرضتان، جو 2 پیشی ہوں گی، ان میں پہلی پیشی میں فجدال، فرد جرم عائد کی جائے گی۔ دنیا میں بھی فرد جرم عائد ہوتے ہیں، فرد جرم عائد ہوگی۔ ومعاذیرہ، اور دوسری پیشی میں اس پر بحث ہوگی۔ واما الثالث، اور تیسری پیشی میں نامہ مال دے دیے جائیں گے، دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں۔ جس کو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ ورڈکٹ، یہ ڈسیزن ہوگا ریٹن فارم میں کہ کامیاب ہے، اور جس کو بائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کا ڈسیزن دیا جائے گا تو پتہ چل ہوگا کہ یہ خسارے میں ہے۔
ریٹن فارم میں تیسری جو پیشی ہوگی، ہر شخص کو اس کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا، اللہ کا ڈسیزن دے دیا جائے گا۔ اور یہ پیشیاں جو ہیں کافروں کی پیشیاں سب کے سامنے ہوں گی، جبکہ مومنوں کی پیشیاں، اللہ کے نیک بندوں کی پیشیاں خلوت میں ہوں گی، خفیہ، سب کے سامنے نہیں ہوگی، اکیلا اکیلا اللہ تعالیٰ بلائے گا۔ جبکہ کافر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے سامنے ذلیل کرے گا، سب کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا۔ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 2441 اور مسلم میں ہے 7015۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مومن کو خلوت میں اکیلا بلائے گا اور اس سے گناہوں کا اعتراف کرائے گا۔ وہ شخص سے پوچھے گا کہ یہ تم نے گناہ کیا، یہ تم نے کیا، وہ شخص کہے گا ہاں ہاں میں نے گناہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں سے پردہ پوشی کی، تمہارے عیبوں کو چھپائے رکھا، آج میں قیامت الدن بھی تمہارے عیبوں کو چھپا دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال کر اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن منافق کافروں کو سب کے سامنے ذلیل کرے گا۔ اسی کنٹیکسٹ میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 467، بڑی زبردست حدیث ہے کہ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ گناہ گار کو ہوگا، مومن نیک ہوگا، اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کو کہے گا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے جو عمل ہیں نا گناہ کے وہ پیش کرو، پیش کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، کہے گا ہاں یا اللہ کیے، اور اندر سے ڈر رہا ہوگا کہ یہ نکے نکے چھوٹے چھوٹے عمل اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں، ابھی تو میرے بہت بڑے بڑے عمل ہیں، میں نے تو وہ بھی گناہ کیے ہیں، تبھی تو پوچھ گئے چھوٹے عملوں کی ہو رہی ہے، تو اندر سے ڈرے گا، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ اعتراف اس سے کرا کے کہے گا اچھا میں نے تمہارے ان گناہوں پر پردہ ڈالا اور ان سارے گناہوں کی بدلے میں تمہیں ایک ایک نیکی دے دیتا ہوں۔ تو جب وہ دیکھے گا کہ چھوٹے گناہوں میں نیکی مل رہی ہے تو اس کو کرج مل جائے گی، حوصلہ مل جائے گا، دلیر ہو جائے گا، تو کہے گا یا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا سچویشن کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے ہوئے ہنس پڑے، کہ اتنی اس کو دلیری ہو گئی کہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میرے بڑے گناہ بھی ہیں، شاید ان کی بھی مجھے نیکیاں مل جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ تو اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اعتراف گناہ جو اس نے کیے ہوں گے ان پہ اوپر پردہ ڈال دے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر علی مسلم عورتہ، جس شخص نے کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالا، ستر اللہ عورتہ یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اور اس پہلی پیشی میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو شخص کو پرچہ پکڑائے گا، جیسا کہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 14 ہے کہ وہ فرد جرم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیش کرے گا، اقرا پڑھو کتاب کا، اپنے کتاب کو، یعنی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تمہارے اوپر فرد جرم تمہاری لکھی ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو لکھتے جا رہے ہیں، دائیں طرف نیکیاں لکھتا جا رہا ہے، بائیں طرف گناہ لکھتا جا رہا ہے، اور یہ کتابی شکل میں قیامت والے دن پہلی پیشی میں اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا اقرا کتاب، پڑھو اپنی کتاب کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور اس کو پڑھ کر تم خود ہی اپنا اندازہ لگا لو۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا